الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محترم حاضرین و حاضرات، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 98، 99 اور 100 تین آیتیں تلاوت کی ہیں. اس مناسبت سے آج کے اس محاضرے میں، درس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور کن کن مقامات پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، ہر مسلمان کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے. اللہ کی پناہ میں ہی اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کو کوئی انسان مارنا چاہتا ہے، وہ طاقت والا ہے، اور آپ اپنے آپ کو طاقت والے سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کسی کمزور کے پاس جاتے ہیں یا طاقت والے کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ کہ آپ جواب دینا نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کو کوئی طاقت والا مارنا چاہتا ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، تو آپ کسی کمزور کے پاس تو نہیں جائیں گے. کس کے پاس جائیں گے؟ طاقت والے کے پاس، اور اس سے کہیں گے کہ بھائی مجھے بچا لو، یہ فلاں آدمی مجھے مارنا چاہتا ہے. شیطان بظاہر تو وہ اپنے آپ کو طاقت والا سمجھتا ہے، اور ہم بھی شیطان کو بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے، وہ بڑے زور و شور کے ساتھ آتا ہے،
ہم پر حملہ کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اگر ہو تو اس سے بچنے کے لیے ہم طاقت والے کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ ایسا ہے کہ نظر تو نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. تو جب ہم کسی کمزور کے پاس نہیں طاقت والے کے پاس جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی طاقت والا ہے, اور اللہ کی پناہ میں آ کر ہی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کی ان لوگوں پر ایک نہیں چلتی, علی الذین آمنوا جو لوگ ایمان والے ہیں, وعلی ربہم یتوکلون اور ان لوگوں پر بھی شیطان کی نہیں چلتی جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی اگر صاحب ایمان ہے اور اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے, شیطان کی اس پر ایک نہیں چلتی. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. شیطان کی ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں, والذین ہم بہ مشرکون اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بناتے ہیں. یعنی شیطان کو جو بڑا مان کر چلتے ہیں یا پھر اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں, تو شیطان کی ان لوگوں پر چل جاتی ہے. تو اس لیے ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ایمان رکھنا ہے تاکہ ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, لہٰذا تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. اور سب سے بڑا بیوقوف اور احمق ہے وہ آدمی جو شیطان سے دوستی کرتا ہے. شیطان تو دشمن بنا ہوا ہے, اس وقت سے دشمن بنا ہوا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا, اور اس وقت سے لے کر یہ دشمنی آج تک چل رہی ہے, بلکہ یہ قیامت تک دشمنی رہے گی. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میں تمہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا, میرے راستے پر چلا کر بہکا کر گمراہ کرتے ہوئے تم کو بھی جہنم کے راستے پر لے جاؤں گا. سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, وہ اس کا قرین بن جاتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک اور شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آئیے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد وَقَدْ أُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن کو, ایک شیطان کو لگا دیا ہے. یعنی ایک دوسری حدیثیں یا دو چار حدیثیں اگر ہم جمع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یوں نکلتا ہے کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے اور ایک شیطان کو لگا دیتا ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہی ایک فرشتہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ایک جن, ایک شیطان بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی جن یا شیطان ہیں, آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان پیدا ہوا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا ہے، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، ہاں میرے ساتھ جو شیطان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، وہ میرے تابع ہو چکا ہے، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی اور کی دعوت نہیں دیتا۔ اگر یہ حدیث کہیں بریلیوں کے درمیان بیان کریں گے نا، لوگ بھگا بھگا کے ماریں گے، بولے نبی کے ساتھ بھی شیطان رہتا۔ شکر ہے میں اہل حدیثوں کے پاس بیٹھ کر کے یہ حدیث بول رہا ہوں۔ ابھی شہر ہگلی کے اندر ایک مولوی صاحب نے بیان دیا، اور وہ مولوی صاحب بھی بریلوی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آدھے گھنٹے میں اس کے گھر پہ پتھراؤ ہونے لگا، ہر طرف سے گھیر لیا اس کو، مجبوراً پولیس فورس کو بلانا پڑا، اور وہ بیچارہ اس کو جو ہے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر کے اس کو، بریلوی عالم ہیں، نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں، اس نے ترجمہ کر دیا، ارے نبی کو ان پڑھ بولتا ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، کوئی وہابی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ حدیثوں کو سمجھتے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور بالکل صحیح ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کے حوالے سے۔ تو معلوم کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد اس طرح کی ہے کہ وہ مجھے صرف خیر کی دعوت دیتا ہے، وہ میرے تابع ہو چکا ہے۔ اب یہ نبی کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نبی کے تابع ہو چکا ہے، کبھی نبی کو برائی کی دعوت نہیں دیتا۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے، ہم کو وہ ہر طریقے سے وسوسے ڈال کر بہلا پھسلا کر کے گناہوں کی طرف راغب کرنے لگتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، یہ حدیث بڑی اہم ہے، غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ، شیطان کو کبھی گالیاں مت دو۔ تو کیا دعا دیں گے اس کو؟ آپ نے فرمایا شیطان کو گالیاں مت دو، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو۔ اس کے شر سے بچنا تو ہے، جب بھی وہ وسوسے ڈالنے لگے اس کو گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ تو خوش ہو جائے گا، دیکھو یہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، یہ گالیاں دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کی ساری طاقت، اس کی قوت، اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اس کا تکبر جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو گالیاں دینے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دو۔ صحیح الجامع کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ بتاؤں جو معوذتین ہیں یا معوذتان ہیں؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو، یہ دو صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھو، ایک ہے قل اعوذ برب الفلق، اور دوسرے ہے، ارے بولو جی ماشاءاللہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، دوسرے ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ سورہ فلق جسم کے لیے فائدہ مند ہے، اور سورہ ناس روح کے لیے فائدہ مند ہے۔ کل ملا کر سورہ فلق اور سورہ ناس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے معوذتان یا معوذتین کے نام پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے،
اور کئی علماء کرام نے اس پر بڑی اچھی بحثیں کی ہیں. آپ اس مختصر سے کتابچے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری معلومات آپ کو ملیں گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ اللہ کے حوالے کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہے. اب آئیے، یہ تو قرآن کریم کی کچھ آیتیں احادیث تھیں، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں ہماری رہنمائی کی ہے، کل 5 یا 6 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا. شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کی گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوچ میں ہیں، بیٹھے ہوئے وسوسے چلتے رہتے ہیں، سوچ آتے رہتی ہے، انسان بیٹھے بیٹھے پلاننگ کر لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے جگہ بھی خرید لیا، بیٹھے بیٹھے پلاننگ بھی بنا لیا، بیٹھے بیٹھے بلڈنگ بھی بنا دیا، بیٹھے بیٹھے پارٹی بھی کر لیا، بیٹھے بیٹھے شادی بھی کر لیا، بہت کچھ کر لیتا ہے آدمی. تصورات کی دنیا میں آدمی گھومتا رہتا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے سوچ رہا ہے، شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے یہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا کس نے پیدا کیا؟ ہم مسلمان ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا. پھر شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے کس نے پیدا کیا؟ اندر سے جواب آتا اللہ نے پیدا کیا. یہ جو آسمان ہے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ سورج کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ فلاں اور فلاں کس نے پیدا کیا؟ ہمارے ہر سوال پر یہی جواب ملتا ہے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. تو اب شیطان کہتا ہے یہ سوچ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو تیرے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پہلے جو سوال تھے وہ ویلڈ تھے، اب یہ جو سوال ہے ناٹ ویلڈ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. اگر معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور آئندہ ایسے سوال کو اپنے ذہن و دماغ میں آنے نہ دو. یہاں تک کہ تلبیس ابلیس کے اندر ایک بات لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ بیٹھنے پر وہ سوالات آ رہے تھے اس جگہ کو چھوڑ دو کیونکہ وہ شیطانی جگہ ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ فلاں اور فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ بالکل جائز ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ سوال نہیں کیا جا سکتا. وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ والباطن. جب کوئی چیز نہیں تھی تو اس وقت تھا، جب کوئی چیز نہیں رہے گی تب بھی وہ رہے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، اس میں بھی آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اس طرح کے اگر سوالات آتے ہیں تو فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. دوسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ان الشیطان حال بینی و بین صلاتی و قراءتی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان پریشان کر رہا ہے. میری نماز کو شیطان ڈسٹرب کر رہا ہے، میری قرات کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یعنی خشوع اور خضوع ختم ہو رہا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب. یہ شیطان ہے جو تمہاری نماز کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے. اور ہوتا ایسا ہے کہ جب نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں جب خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں
تو انسان کی جو کنسنٹریٹ ہے وہ نماز سے ہٹ جاتی ہے. اللہ اکبر رکعت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا, تیسری یا چوتھی رکعت میں یاد آتا ہے امام صاحب جب چوتھی رکعت میں السلام, ارے میں نماز میں ہوں. یعنی انسان وہ یوں ہی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے لیکن اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا تھا. 1400 سال پہلے جب ایک صحابی کی نماز میں شیطان نے خلل ڈالا, اور آج ہماری نماز ہے 1400 سال کے بعد. اللہ حفاظت کرے. دعا کرو اللہ تعالی ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم نماز کے اندر خشوع اور خضوع ادا کریں. خشوع خضوع سے ادا کرنے نہیں دیتا, وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو ایسی حالت میں کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جو وسوسے ڈال رہا ہے, اور انسان کو وسوسے اور خیالات اور تصورات کی دنیا میں جانے کے لیے نہ اس کو ویزے کی ضرورت, نہ پاسپورٹ کی ضرورت, اور نہ ٹکٹ کی ضرورت. بیٹھے بیٹھے مکہ گھوم کے آ رہا ہے, نماز میں کھڑا ہے مدینے میں جا کر کے نماز پڑھنے کے جیسا کر رہا ہے. یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ممبئی گھوم رہا ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے حیدرآباد گھوم رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سارا گھوم کر کے آیا, سلام کر کے نکل گیا. نماز میں خشوع خضوع ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہو جیسے تم کہہ رہے ہو, فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وسوسے آئیں, خشوع خضوع ختم ہو جائے, تصورات کی دنیا میں اگر تم بھاگنے لگو, تو ایسی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکارو. حالت نماز میں, چاہے وہ نماز فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, مسجد میں پڑھ رہے ہوں یا پھر اپنے گھر میں کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہوں, اگر وسوسے آنے لگے تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اپنے بائیں جانب اپنے لیفٹ سائڈ میں حالت نماز میں 3 مرتبہ تھتکارنا ہے. ایک ہوتا ہے پھونکنا جس میں صرف ہوا نکلتی ہے, اور دوسرا ہوتا ہے تھتکارنا, تھوڑا سا ہلکا سا اس میں تھوک نکلے, اس طریقے سے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وسوسوں سے بچا لیا. یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے حدیث تو سن لی, کہا کہ جو ہے مولانا آ کر بتا کر چلے گئے ہبلی والے کہ اگر نماز میں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, 3 مرتبہ تھوک دو. بازو آپ کے چاچا کھڑے ہیں, نماز کے بعد جھگڑا شروع, میچ ملاتا کہہ رہے تجھے تھوکنے کے واسطے. ایسا بھی نہیں, ہر چیز معلوم ہونا چاہیے نماز کے تعلق سے, اور کرنے والا عمل بھی ایسا ہو کہ بازو والے کو پتہ بھی نہ ہو. اور اگر کوئی آدمی تھوک بھی رہا ہے, تھتکار رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد جھگڑا نہ کریں, اس کے ساتھ وسوسہ آ رہا ہوگا, آج اس کے ساتھ آیا کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا 1 مرتبہ ہے اور 3 مرتبہ تھتکارنا ہے. اور صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت کر لی. تیسری حدیث ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے تعلق سے, صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی روایت. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے خواب انسان دیکھتا ہے اور برے خواب بھی دیکھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب اللہ کے طرف سے ہے اور برے خواب شیطان کے طرف سے ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھے خواب آتے ہیں تو آپ کسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کسی کو بیان کرنے سے منع کیا ہے.
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ برے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے خواب کی تعبیر ایک علم ہے، خواب کی تعبیر ایک علم ہے۔ اور آپ نے احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا، سورہ یوسف کے اندر یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ جیسا کہ احادیث کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھتے، اور اگر کوئی صحابی اپنا خواب پیش کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی ایسے آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے جو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اگر وہ خواب کی تعبیر غلط بول دیتا ہے تو وہ ساری زندگی اپنے آپ پہ پچھتائے، کسی اور کو اس کا جو ہے ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ اور خواب اچھے ہیں تو بیان کیے جا سکتے ہیں، اور اگر خواب صحیح نہیں ہے تو بیان نہ کریں، یہ شیطانی خواب ہے، اور اس سے پناہ مانگیں، صدقہ و خیرات کریں۔ اور اہل علم نے اس کے بارے میں لمبی بحثیں کی ہیں۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو خواب آئے تو کیا کرے، لیکن اس سے پہلے آپ کو، اگر آپ سونے سے پہلے کچھ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے اللہ کی ذات سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ اچھے خواب ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن برے خواب کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن کچھ ایسے کام ہیں، اگر آپ یہ کام کریں گے، اور یہ ساری کی سارے کام جو ہے نبی کی سنتیں ہیں، اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برے خواب سے ہماری حفاظت کرے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، اور جب بھی ہم کروٹ بدلتے ہیں تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، کیونکہ یہ سونے سے پہلے وضو کر کے سویا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے تو شیطان بیچ میں دخل اندازی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر صاف کرنا، یہ سنت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیڈ پہلے سے ہی بچھا ہوا ہے، پھر بھی آپ اس کو صاف کر لیں، کوئی کپڑا لیں، چادر لیں، اس کو پوری طرح جو ہے صاف کر لیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم سے جراثیم نکل کر کے ہمارے بستر پہ ہوتے ہیں، جب اس کو جھاڑتے ہیں تو مرے ہوئے جراثیم خود بخود نکل جاتے ہیں۔ اگر اسی پر ہم سو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے آدمی بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں۔ وہ حدیث معلوم ہے نا، آیت الکرسی، کہ ایک مرتبہ وہ کھجوریں چوری کر رہا تھا، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، تیسری مرتبہ جب صحابی نے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کل سے نہ آؤں، آیت الکرسی پڑھو۔ بولے چوری کر رہا ہے، اوپر سے آیت الکرسی بھی سکھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی وہ 3 دن آیا تھا اور اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے جو بات کہی ہے وہ تو سچی ہے، لیکن بولنے والا ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اور وہ کون تھا؟ شیطان تھا، جس نے جو ہے آیت الکرسی کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ اپنے گھروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو رات میں سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سونے سے پہلے 3 قل پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو 3 مرتبہ یہ پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے، اس میں تھتکارتے، تھتکارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ملتے، سر، چہرے اور جسم میں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مل لیتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس رات کسی نے جادو بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جادو کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ کیا پڑھنے کی وجہ سے؟ 3 قل پڑھنے کی وجہ سے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے آمن الرسول بما، سورہ بقرہ کی آخری
2 آیتیں پڑھنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفتا، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. پورا کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا، اور یہ 2 آیتیں دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہ بلایا؟ آسمانوں پر بلایا. معراج پر آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر 2 آیتیں دی. اس لیے اس کو یاد بھی کر لیں اور پڑھیں بھی. چھٹی چیز یہ ہے کہ سورۃ الکافرون پڑھ کر کے سونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سورۃ الکافرون پڑھ کر کے سو جاتا ہے اور رات میں مرتا ہے تو وہ فطرت پر مرتا ہے. ہماری فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے، تو دین اسلام پر اس کی موت ہوتی ہے. 7ویں نمبر پر داہنے کروٹ، رائٹ سائڈ میں سونا ہے، اور یہ سنت ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اپنا جو ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ ہمارے گال کے نیچے، ہمارے کلے کے نیچے لگا کر کے سونا ہے، اور یہ سنت ہے. چت سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اوندا سونے سے بھی منع کیا ہے، اور بائیں جانب لیفٹ سائڈ سونا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ کس طرف سونا ہے؟ داہنے جانب سونا ہے. لیفٹ میں سونے سے ایک بہت بڑا نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر ہم لیفٹ سائڈ میں سوتے ہیں تو ہمارا دل کہاں ہے؟ لیفٹ میں ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، کوئی ڈاکٹر ہوں گے تو جواب دیں گے، کسی کا رائٹ میں بھی دل ہو سکتا ہے کیا؟ جی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہے. کیونکہ آپ نے نام سنا ہوگا، امیر جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے جو ہے امیر رہ چکے ہیں مولانا مختار احمد ندوی صاحب. ان کا دل لیفٹ میں نہیں تھا، شیخ کا دل رائٹ میں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2002 میں شیخ تقریر کر رہے تھے، اور اس پروگرام کے اندر میں خود موجود تھا. شیخ کو ہارٹ اٹیک ہوا، فوراً ایمبولینس لائے، شیخ کو ہاسپٹل میں داخل کر دیے. 2-4 دن کے بعد شیخ جو ہے بیماری ریکور ہوئی، آپ چلے گئے. آپ کا ایک اخبار آتا تھا البلاغ، اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا مختارات کے اندر، جب میں ہاسپٹل میں بھرتی ہوا تو ساری نرسیں پریشان تھے، ڈاکٹر پریشان تھے کہ ان کو دل کی بیماری ہے، دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، لیکن لیفٹ میں دل ہی نہیں. ڈاکٹر آیا، کہنے لگا ان کا دل لیفٹ میں نہیں ہے، رائٹ میں ہے، اور چیک کر کے دیکھتے ہیں تو ان کی دل کی جو ہے کیفیت رائٹ میں تھی. تو معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی. اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں، میڈیکل سائنس سے کہتی ہے لاکھوں میں ایک آدمی کا دل لیفٹ میں نہیں بلکہ رائٹ میں بھی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یخلق ما یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے. تو داہنے کروٹ یہ سنت ہے. بائیں کروٹ لیٹنا، اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، دیکھیں ہمارے دل کے اندر پہنچنے کے لیے رگیں ہیں جو پورے کے پورے جسم کے اندر جو ہے خون پہنچاتی ہیں. جب ہم لیفٹ سائڈ میں سوتے ہیں تو ہمارے رائٹ سائڈ کا جو کندھا ہے، سینہ ہے، اس کا ویٹ کہاں پر پڑے گا؟ دل پر. دل کی رگیں جو ہے دب جائیں گی. دبنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور چپ سونے سے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چپ سونے سے شیطان بہت جلدی اٹیک کرتا ہے. وہ سینے پر، جیسے آپ کو کبھی ہوا ہوگا، سینے پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان اٹیک کرتا ہے. اوندے سونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اوندا سونا سمجھتے ہیں نا؟ اوندے سونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوندوں سے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے ان کو ہلایا اور کہا کہ اوندے مت سو، کیونکہ یہ جہنمیوں کا ایک عذاب ہے. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ رائٹ سائڈ نہیں سوتے ہیں، چت بھی نہیں سوتے ہیں، لیفٹ میں بھی نہیں سوتے ہیں. وہ کیسے سوتے ہیں؟ اوندے سوتے ہیں. یہ ایک عذاب ہے جہنم کا ہے. تو اس لیے سونے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور 8ویں نمبر پر ہے سورۃ الملک کی تلاوت کرنا. اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ اگر پڑھ کر کے سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت کرتا ہے. 9ویں چیز یہ ہے، رات میں سونے کی دعائیں ہیں. بسمک ربی وضعت جنبی، وہ بھی کارفو. ہمارے عام طور پہ جو دعا سکھائی جاتی ہے بسمک اللہم اموت واحیا، بلکہ بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بلکہ وقت ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اور بھی بہت سارے، حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے نا، رات میں سونے کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور چیز
وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اگر تم کوئی ایسی چیز کھاتے ہو جیسے گوشت وغیرہ ہے تو اپنے ہاتھ کو دھو کر کے سو، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے سے سونگھ کر تمہارے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں جیسے بریانی میں آدمی کھا کر کے سو جائے، صابن سے نہ دھوئے، ہینڈ واش وغیرہ نہ دھوئے، تو اس کے اندر بو رہتی ہے، اب وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، حدیث مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو وہ سب سے پہلے اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکارے۔ اب یہ تھتکارنا بار بار آ رہا ہے حدیثوں میں، آپ دیکھ رہے ہیں، 3 مرتبہ تھتکارے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ تھتکارنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ پہلے 3 مرتبہ تھتکارنا ہے، بعد میں 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور کروٹ بدل کر سونا ہے۔ اگر بائیں جانب آپ کو جو ہے برا خواب نظر آیا، آپ دائیں کروٹ سو جائیں، دائیں کروٹ اگر آپ کو برا خواب نظر آیا تو آپ بائیں طرف چلے جائیں۔ سونا داہنے کروٹ ہے، بعد میں نیند کی آنکھوں کے آگے پیچھے الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن سونے سے پہلے کس کروٹ سونا ہے؟ داہنے کروٹ سونا ہے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم سیاح الدیکة فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا وإذا سمعتم نحیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنه رأى شیطانا۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مرغ کی آواز سنو، مرغ کو بانگ دیتا ہوا سنو، تو تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ مرغ بانگ دیتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد سے باہر جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من اچھا مرغ کیوں بانگ دیتا ہے؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہا رأت ملکا، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھ کر بانگ دی۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے بچپن میں ہم لوگ خود دیکھے ہیں، مرغ جو ہے وہ رات کے 3 بجے 4 بجے 5 بجے نیچرل الارم سسٹم تھا، وہ پہلے نہ موبائل تھا نہ بیٹری تھی نہ الارم تھا، وہ نیچرل الارم سسٹم تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے میری والدہ، میرے نانا، میرے نانی وغیرہ جو ہے مرغ کی آواز کو سن کر کے وہ باقاعدہ فجر کی نماز کو جاگنے اور تہجد کی تیاری کیا کرتے تھے۔ پہلے مرغ کی آواز کو سن کر کے لوگ مسجدوں میں آتے تھے، آج موبائل پورا بمبڑیاں مار مار کو چلا کو اس کا نلڈا دبا کو پھر بھی سو جاتے ہیں، لیکن نماز کو نہیں آتے۔ اور اگر آج کے زمانے میں کہیں مرغا رہا دیکھ خاموش ہو جانے تو صبح ہوتی بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ نیچرل سسٹم پورا کا پورا شہروں میں تو ہے ہی نہیں ہے، کہیں بھی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو فرشتوں کو دیکھ کر کے مرغا بانگ دیتا ہے۔ اور آگے سے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، اور اگر گدھا پکارنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کیوں؟ گدھا کس کو دیکھ کر پکارتا ہے؟ جی شیطان کو دیکھ کر پکارتا ہے۔ تو مرغ بانگ دے تو کیا کرنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک پڑھنا ہے۔ اور اگر گدھا پکارنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ صحیح الجامع کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغ کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ مرغ کو گالی مت دو کیونکہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حرم کے امام سعود الشریم حفظہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو گالی مت دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، علماء کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ دین سکھاتے ہیں۔
علماء کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ دین سکھاتے ہیں۔ پانچویں حدیث، 2 حدیثیں ہیں، بس اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی روایت سند کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ فانہن یرون ما لا ترون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا رات میں بھونکنے لگے اور گدھا پکارنے لگے رات میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ وہ ایسی مخلوق دیکھتے ہیں جس کو تم، ارے بولو جی، نہیں دیکھتے۔ کتا اگر رات میں پکارنے لگے، گدھا رات میں پکارنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ وہ ایسی مخلوق کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے۔ کتا بھی جو ہے بڑی عجیب مخلوق ہے، رات میں جو پکارتے ہیں نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 12 بجے 1 بجے وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے اور منہ آسمان کی طرف، او کی آواز جب کرتا ہے تو آدمی کے چھکے چھڑ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی ہمت والا آدمی بھی اس کی آواز اتنی ڈراؤنی، اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کتوں کے بارے میں کیا کہیں گے، رات میں کتوں کا مشاعرہ چلتا ہے، ایک کتا یہاں سے او، دوسرے نے کہا او، اور تیسرے چوتھے، اور بیٹھ کر کے شاعری ان کی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے بھی او وہاں سے بھی او، اور اس طریقے سے آدمی بیچارہ اعوذ باللہ بسم اللہ سب بھول جاتا ہے، ڈنڈا لیا پتھر لیا مارنے کے چکر میں رہتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کی سیفٹی کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بعد میں ڈنڈے پتھر اینٹ سب مارنا ہے مار لو۔ اور ویسے جب ہم بڑے بڑے گھروں پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے گھروں پہ جاتے ہیں تو بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، کنڑ میں بول دیتا ہوں جلدی سمجھ میں آئے گا، ایچریکے نائی دے۔ ہم تو سنتے تھے یہ محلوں میں انسان رہتے ہیں، باہر لکھا ہوا ہے خبردار یہاں تو کتے رہتے ہیں۔ یہ انسانوں کی اولاد ہے یا کتوں کی اولاد ہے جو اپنے گھروں کے اوپر بورڈ لٹکائے ہوئے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتا پالنا گھر میں حرام ہے۔ روزانہ نیکیاں، پہلی بات ایسے بڑے لوگ جو کتے پالتے ہیں بڑی مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر پڑھ لیے تو عیدین پڑھ لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کم سے کم سال میں 2 دفعہ نماز پڑھنے کا موقع تو مل رہا ہے۔ اب یہ پڑھتے ہی نماز بڑی مشکل سے، اوپر سے بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہاں کتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ غور کریں، یہ کس کی نسل سے ہیں، انسانوں کی نسل سے ہیں یا کتوں کی نسل سے ہیں؟ بات بڑی بری لگتی ہے، لیکن جب ہم سوچتے ہیں، دین پر غور کرتے ہیں تو مسلمان اس طریقے سے، ہاں اگر آپ کا کوئی فارم ہے، کھیتی ہے، آپ پال سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی جانور وغیرہ ہے آپ پال سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے شکار کے لیے کوئی کتا جو ہے اس کو ٹریننگ دے کر کے پالنا چاہتے ہو، 3 جگہ اس کی اجازت ہے، چوتھے کہیں نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتا پالنا یہ نیکی ہے یا کتا پالنا جو ہے جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب چھٹی اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایسا جملہ معلوم ہے، اگر ان کو معلوم ہو جائے یہ پڑھیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیے، میں جا کر کے بتا دوں گا ان کو تاکہ ان کا غصہ ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ گئے جلدی سے جا کر کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، نبی نے کہا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں حل بھی مجنون، مجھے پاگل تم سمجھتے ہو؟ یعنی مجھے معلوم ہے تم جا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آنے پہ کیا کرنا چاہیے؟ غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ لیکن 4-5 حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد 3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ آنے پر سب سے پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اگر غصہ نہیں جا رہا ہے تو جا کر کے وضو کر لے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز
پانی ہے۔ اب یہ درس میں دیا ایک جگہ، ایک آدمی آ کر کے کہنے لگا مولانا اگر وضو کرنے کے بعد بھی شیطان نہیں گیا تو کیا کرنا؟ میں نے کہا تو خود ایک شیطان ہے۔ نبی کا فرمان ہے تینوں میں سے کہیں نہ کہیں شیطان کو چلے جانا چاہیے، یا تو تعوذ پہ چلے جائے اعوذ باللہ پہ، یا پھر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا پھر جا کر کے وضو کر لے۔ اگر نہیں جا رہا ہے یہ تو جو ہے نا مولویوں کا دماغ خراب کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا تو خود ایک شیطان ہے۔ تو یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور حدیثیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس مقصد سے پیش کی ہیں۔ شاید سب لوگوں کے ساتھ شیطانوں کا مسئلہ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ نماز وقت پر پڑھنے نہیں دیتا، نماز سکون سے پڑھنے نہیں دیتا، اذکار کرنے نہیں دیتا، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دیتا، سکون کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں دیتا، ہر جو ہے شعبے میں ہم کو پریشان کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے، ایک دو آیتیں اور پھر اس کے بعد 6 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، ہر مسلمان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔